انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک نصیحت ایک کہانی کے سیگمنٹ میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک تاجر ایران سے تجارت کرنے کے سلسلے میں ہندوستان آیا۔ یہاں اس نے خوبصورت طوطے کو دیکھا جس کی آواز بہت ہی پیاری تھی اور وہ تاجر کو بہت پسند آیا۔ تاجر نے اس کو خریدا اور اپنے ملک ایران میں لے آیا۔ وہ باتیں کرنے والا طوطا نہ صرف تاجر کو خوش رکھتا تھا بلکہ ہر خاص و عام کو خوش رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ تاجر نے کہا کہ اب مجھے دوبارہ ہندوستان جانا ہے اور اب میں دوبارہ ہندوستان جا رہا ہوں۔ اگر تم لوگوں کو یعنی اپنے گھر والوں سے کہا اگر تمہیں ہندوستان سے کوئی فرمائش ہے، کوئی چیز منگانی ہے تو مجھے بتا دو۔ تاجر نے اپنے طوطے سے بھی پوچھا کیا تمہاری کوئی فرمائش ہے؟ طوطے نے کہا میری فرمائش نہیں ہے، میری درخواست ہے۔ درخواست ہے یعنی ریکویسٹ ہے۔ تو تاجر کہتا ہے بتاؤ تمہاری کیا درخواست ہے؟ تو طوطا کہتا ہے میری درخواست یہ ہے کہ جب تم ہندوستان کا سفر کر رہے ہو اور سفر کے دوران فضا جزیرے یعنی فضا آئی لینڈ کے پاس پہنچو تو وہاں میرے جیسے بہت سے طوطے رہتے ہیں۔ ان طوطوں کو میرا سلام دینا اور کہنا کیا انہیں میری یاد نہیں آتی، میں ان کی ملاقات کو ترس رہا ہوں اور وہ آزادی کے ساتھ باغوں میں گھوم رہے ہیں اور مجھے یاد نہیں کرتے، میں یہاں اکیلا ہوں وطن میں اور وہ وہاں سب ایک ساتھ ہیں، کہ اسی کو دوستی کہتے ہیں۔ اور ان سے کہنا کہ مجھ سے میری آزادی کا کوئی حل تلاش کریں۔ تاجر یہ ساری بات طوطے کی سنتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہارا یہ پیغام تمہارے دوستوں تک پہنچا دوں گا۔ وہ سوداگر طوطے کا پیغام لے کر ہندوستان کا سفر اختیار کرتا ہے۔ ہندوستان کے سفر کے دوران جب وہ اس جگہ پہنچتا ہے، اس جزیرے پر پہنچتا ہے، اس آئی لینڈ پر پہنچتا ہے جس کا نام فضا ہوتا ہے اور جہاں بہت سارے طوطے رہتے تھے، تو اس نے بلند آواز میں زور سے کہا اے طوطو، تم سے ایک دوست تمہارا بچھڑا ہوا ہے اور وہ میرے گھر میں رہتا ہے۔ جو میرے گھر میں رہتا ہے وہ تمہیں سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کیسے ہو، کہ اسے یاد نہیں کرتے اور اس سے ملاقات کی کوئی فکر کرو۔ ابھی تاجر کی بات ختم ہوئی تھی کہ اچانک ایک طوطا درخت پہ سے گرا اور زمین پر پھڑپڑانے لگا اور کچھ دیر بعد بے دم ہو گیا۔ تاجر کو بہت افسوس ہوا کہ کاش وہ اپنی زبان کو بند رکھتا، نہ وہ یہ خبر سناتا نہ طوطا مرتا۔ تاجر بہت پریشان تھا کہ کاش میں خبر ہی نہ پہنچاتا۔ لیکن جب تاجر اپنا تمام کام ختم کر کے واپس ایران آیا تو سب نے اپنی اپنی خواہش کے مطابق چیزیں مانگی۔ تو طوطے نے بھی کہا اے مالک، آپ نے میری درخواست میرے دوستوں تک پہنچا دی تھی۔ انہوں نے کیا جواب دیا، انہوں نے کیا عمل کیا؟ جو تاجر تھا اس نے ایک سرد آہ بھری کہا کہ بس جو ہوا ہے نہ پوچھو، جانے دو، میں ویسے ہی بہت پشیمان ہوں۔ طوطے نے کہا اے مالک، کیا بات ہو گئی؟ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، مجھے بتا دیجئے کہ کہاں پر کیا ہوا۔ تو طوطے کے مالک نے بتایا کہ جب میں نے تمہارا پیغام تمہارے دوستوں کو سنایا تو تمہارا ایک دوست زمین پر آ گرا اور پھڑپڑانے لگا، اور جب وہ پھڑپڑاتا رہا کبھی ادھر اور کبھی ادھر تو کچھ دیر بعد اس کا دم نکل گیا، وہ مر گیا۔ طوطا جیسے ہی اپنے مالک کی اس بات کو سنتا ہے تو طوطا بھی اپنے پنجرے میں گر جاتا ہے، اور جب طوطا گرتا ہے تو طوطا پھڑپڑانے لگتا ہے اسی طرح جس طرح اس کا دوست پھڑپڑا رہا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں ادھر ادھر ہو رہا تھا، اور طوطا بیچارہ بے دم ہو گیا۔ مالک کو بہت افسوس ہوا۔ مالک نے کہا یہ کیا کیا، پہلے ایک طوطا مر گیا اور اب میرا اتنا اچھا طوطا اس دنیا سے چلا گیا، میں کیا کروں گا؟ مالک بہت زیادہ قطار روتا ہے، بہت زیادہ روتا ہے۔ جب وہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو کہتا ہے اب تو طوطا چلا گیا، اب میں اس طوطے کو اس پنجرے سے باہر نکال دیتا ہوں۔ مالک اپنے طوطے کو
जो कि मुर्दा होता है उसको निकालता है और ज़मीन पे फेंक देता है। जैसे ही वो ज़मीन पर फेंकता है तोता, तो तोता फौरन आसमान पर उड़ने लगता है। और जो मालिक होता है वो कहता है ये क्या बात हुई। वो हैरान भी हो जाता है कि ये तो मर गया था और ये तो उड़ रहा है। तो वो अपने तोते को मुखातिब करके कहता है, ए तोते, ये क्या माजरा है? तुम्हारे दोस्त ने क्या मैसेज दिया था जो तुम समझ गए और मैं नहीं समझा? तोते ने कहा, मालिक, मेरे दोस्त ने अमल करके बताया कि मैं किस तरह इस कैद से रिहाई हासिल कर सकता हूँ। हमने इस कहानी से ये नसीहत हासिल करी कि जब तक हम अमल नहीं करेंगे हम अपनी मुश्किलात में गिरफ्तार रहेंगे। हमें पहले अमल करना है, तभी हम अपनी मुश्किलात से आज़ाद हो सकेंगे। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी, जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे अगली कहानी में अगली नसीहत के साथ। वस्सलाम। सब्सक्राइब कीजिए जिक्र टीवी और इस इल्म के सफर में हमारे कदम के साथ कदम मिलाइए।